بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ایک انتہائی اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ملاقات کی ہے مرحوم ارشد شریف شہید کی والدہ سے۔ وہ رات کو ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں، علیل ہیں کافی دنوں سے، تو وہاں پہ ان کی خیریت دریافت کرنے گئے عاصم منیر صاحب، اور انہوں نے کافی دیر ان سے ملاقات کی اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ارشد شریف کو انصاف ضرور ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے کتنے بھی طاقتور لوگوں کے نام سامنے کیوں نہ آئیں، ہم سب کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ارشد شریف شہید کو انصاف ملے گا اور ہم آپ کو انصاف دلائیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم خبر تھی۔ ارشد شریف صاحب جنہیں گزشتہ ماہ کینیا میں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے ان کی فیملی، اس کے علاوہ صحافتی حلقے، بلکہ پورا ملک ہی ایک طرح کے سوگ میں ڈوبا ہوا تھا، اور جو درد کی شدت ان کی والدہ محسوس کر سکتی ہیں، دنیا کا کوئی بھی دوسرا شخص یا کوئی بھی ان کا عزیز درد کی وہ شدت محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے وہ علیل تھیں۔ مرحوم ارشد شریف شہید کی والدہ 2 دن پہلے انہوں نے عدالت میں جو بیان اپنا ریکارڈ کروایا، اس حوالے سے بھی بہت سی کیا سرائیاں ہو رہی تھیں، کیونکہ بہت طاقتور لوگوں کے خلاف انہوں نے کورٹ میں اپنا موقف دیا۔ جنرل باجوہ اور دیگر جرنیل اور بریگیڈیئر لیول کے جو بندے تھے، ان کا انہوں نے نام لے کر کہا کہ یہ میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ تو کل شب وہ علیل تھیں اور ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں راولپنڈی میں، تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے وہاں ان کی عیادت کی اور ان سے ملاقات کی، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کے ہاتھ تھام کر اور انہیں کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو اور آپ کو ضرور انصاف ملے گا۔ اور ناظرین، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے اچھے تعلقات تھے صحافی ارشد شریف صاحب کے۔ اس سے قبل جب کہ وہ ابھی آرمی چیف نہیں بنے تھے، تو اس سے پہلے وہ DGISI بھی رہ چکے ہیں، تو ان سے ارشد شریف کے اچھے تعلقات تھے اور متعدد ان کی ملاقاتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ اور آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ارشد شریف صاحب ہمارے اثاثہ تھے اور وہ پاک فوج کے ایک اچھے ترجمان تھے، تو ہم انہیں ضرور انصاف دلائیں گے، اور فوج ارشد شریف کیس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی بیک پہ کھڑی ہے۔ وہ اس کیس کو ذاتی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے قانون کا ایک کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا اور اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، عاصم منیر صاحب ایک دبنگ آرمی چیف ہیں، ایک دبنگ افیسر ہیں، اور ان کا کام کرنے کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ جس طرح انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہے، اگر وہ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں اور جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں کہ ایک شفاف تحقیقات ہونے کے باوجود جو لوگ سامنے آتے ہیں، چاہے وہ طاقتور ہیں یا جن حلقوں سے بھی ان کا تعلق ہے، چاہے ان کا آرمی سے تعلق ہے یا سیاسی گروہ سے کوئی تعلق ہے، تو جو بھی لوگ ملوث پائے جاتے ہیں ان کو اگر وہ قرار واقعی سزا دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب، ان کی جو ڈٹرمنائزیشن ہے اس حوالے سے، جو ان کا ارادہ ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، تو
ان کی کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ کوئی بھی شخص جو خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے اسے قانون کے نیچے آنا ہوگا، اور ملک اس وقت جس قسم کی سچویشن سے گزر رہا ہے یہ چیزیں ناگزیر ہیں، ضروری ہیں، ایسے اقدامات اٹھانا ضروری ہیں، ادروائز ملک آلریڈی ڈیفالٹ کے جو ہے وہ دہانے پہ پڑا ہوا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسے اقدامات نہ اٹھائے گئے اور کرپشن کو کنڈیم نہ کیا گیا اور کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نہ اپنائی گئی، اور ملک میں جو لا قانونیت ہے، جو چور بازاری ہے، اس کا خاتمہ نہ کیا گیا یا اس کے خاتمے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے، تو ملک کو اس نیز سے واپس لانا یا ملک کو سٹینڈ کرنے کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ تو عاصم منیر صاحب نے رات گئے ملاقات کی مرحوم ارشد شریف شہید کی والدہ سے، اور انہیں انصاف کی یقین دہانی کروائی۔ انہیں کہا کہ انشاءاللہ ماں جی آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ ایک خوش آئند اقدام تھا آرمی چیف صاحب کا، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کرپشن کے خلاف وہ گھیرا تنگ کریں گے۔ جو کیس چل رہا ہے اس وقت کورٹ میں یہ نیب ترامیم کے حوالے سے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں قبل از وقت آپ کو پیشین گوئی دوں کہ یہ کیس عدالت سے فارغ ہو جائے گا اور یہ ترامیم ریورس ہوں گی، اور ایک اچھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی سب کی، چاہے اس لوگوں کا تعلق طریق انصاف سے ہو یا نون لیگ سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو۔ جس نے بھی کرپشن کی ہوئی ہے وہ تیار رہے، کیونکہ اب ملک کو ڈیفالٹ اور جو معاشی عدم استحکام کا سامنا ہے اس سے بچانے کے لیے یہ تمام اقدامات ناگزیر ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں جلد ہی یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کو قانون کے تابع لایا جائے گا۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے عاصم منیر صاحب کے لیے، کیونکہ جس طرح گزشتہ 6-7 ماہ سے آرمی اور پبلک کے درمیان ایک خلیج جو بنی ہے اس کو بھی انہوں نے کور کرنا ہے، تو اس طرح کے اقدامات انہیں اٹھانا ہوں گے تاکہ پبلک کا آرمی پہ جو اعتماد ہے وہ واپس بحال ہو، اور کسی بھی قوم کی طاقت اس کی آرمی ہوتی ہے اور آرمی کی طاقت قوم ہوتی ہے۔ اچھے ہتھیار ضروری ہوتے ہیں لیکن اچھے ہتھیاروں سے زیادہ ضروری ہوتا ہے قوم کا کسی بھی آرمی کو بیک کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے جو آرمی چیف صاحب، ویسے بھی ان کا سید فیملی سے تعلق ہے، تو اللہ کرے وہ اپنے منصب اور اپنا جو ان کا شجرہ نسب ہے اس کی لاج رکھتے ہوئے ایسے سٹیپس لیں اور تمام لوگوں کو قانون کے نیچے لے کر آئیں اور ملک میں عدل و انصاف کا بول بالا کریں تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ہم اس وقت جس قسم کی صورتحال سے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ تقریباً $6 ارب کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، جو کہ بہت ہی کم ہے، بلکہ اس میں بھی سمجھیں کہ $7 ارب جو پچھلے ماہ تھے ابھی تقریباً $6.25 ارب رہ گئے ہیں۔ تو یہ بہت سنگین صورتحال ہے، جب کہ $6 ارب ہمارے پاس جو بطور امانت رکھوائے ہوئے ہیں سعودیہ اور چائنا نے $3 ارب، اگر وہ نکال لیے جائیں تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ تو اس لیے ملک کی واپسی کے لیے ضروری ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو اور ہر شخص آئین اور قانون کے سامنے جواب دہ ہو، اور ملک میں کرپشن کا جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ تمام ادارے کیا ہیں، سیاسی لوگ، عدلیہ، پولیس اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی جو
قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں، معاف کیجیے گا، وہ بھی کرپشن میں ملوث ہیں، تو پھر ملک کو کون بچائے گا؟ تو یہ اب ضروری ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ایکشن لیں گے اور ملک سے کرپشن، دو نمبری اور دیگر جرائم کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان آصف حسین کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔